من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على عبد المؤيد ورسول المسدد ومصطفى الأمجد وحبيب الأحمد، حبيب إله العالمين شفيع المذنبين، بعثه رحمة للعالمين أبي الزهراء محمد، والصلاة والسلام على وليه ووصيه وخليفته وناصر دينه ومنجز شريعته علي بن أبي طالب، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركب نجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى. الصلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دشمنان آل محمد پہ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل. دعائے تعجیل ظہور قائم علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. الہی محمد و آل محمد کے انوار کا واسطہ جتنے شرکاء مومنین و مومنات میرے اللہ جتنے تشریف فرمائے سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. میرے اللہ جتنے مومنین اس دار فانی سے چلے گئے سب کے درجات بلند فرما. یا اللہ محمد رضا کے درجات بلند فرما. اور تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ بیماروں کو صحت عاجلہ عطا فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما. جہاں کہیں بھی عزا خانے سجائے گئے ہیں مجلس ابا عبداللہ الحسین ہو رہی ہیں، پڑھنے والے سننے والے سب مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، یوسف زہرا کے
میرے اللہ زیارت نصیب فرما، ان کی عظمت کے صدقے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل سلسلہ محرم الحرام 1447 ہجری کی یہ آج محرم الحرام کی چوتھی مجلس کا انعقاد ہے کہ جس میں مسلسل گفتگو چل رہی ہے کہ جن کی مودت واجب ہے ان کی اطاعت واجب ہے۔ جیسے مودت واجب ہے ایسے ہی اطاعت واجب ہے۔ جیسے کوئی لمحہ مودت کے بغیر زندگی صحیح نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے، ایسے کسی لمحے میں بھی اطاعت بغیر بھی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اور کسی بھی ذکر کو اتنا دوام نہ مل سکا جتنا ذکر حسین کو دوام ملا ہے۔ دنیا اور طاقتیں ٹکرانے والی ختم ہو گئیں، نامراد ہو گئیں، نامکمل رہ گئیں، نیست و نابود ہو گئیں۔ حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین کل بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے۔ اس لیے کہ حسین کا تعلق حق سے ہے، حق آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی زندہ باد تھا، حق قیامت تک زندہ باد ہے، صدق آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا۔ اس لیے کہ حسین کا تعلق صدق کے گھرانے سے ہے، سچوں کے گھرانے سے ہے۔ سچوں سے جو ٹکراتا ہے وہ آج بھی لعنت اللہ ہے، وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، وہ لعنت اللہ رہے گا۔ تو دوستو عزیزو، بڑی سعادت ہے، حسین مولا کا دسترخوان ہدایت بچھا ہوا ہے۔ فیض پانے والے فیض پا رہے ہیں، نامراد رہنے والے نامراد رہیں گے، اس لیے کہ جن کا پیشوا حسین نہیں ہے ان کا پیشوا یزید ہے۔ یزید کو آج بھی لعنت پڑ رہی ہے، کل بھی اس کے اوپر لعنت تھی اور ہمیشہ لعنت رہے گی۔ جس پر خدا کی لعنت ہو نہ اس کی دنیا کامیاب ہے نہ اس کی آخرت کامیاب ہے۔ جب اس کی اپنی دنیا و آخرت کامیاب نہیں تو وہ اپنے چیلوں کو کیسے کامیاب کرے؟ حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعہ کربلا میں نے کل بھی ربط دیا تھا کہ یہ 50 سال بعد جو ہوا یہ آیا اچانک ہوا ہے یا اس کے پس منظر کچھ اسباب ہیں، کچھ علل ہیں، ان میں سے 16 علل ہیں۔ میں پہلی علت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلی علت عقبہ اولا ہے۔ توجہ رکھنا، ایسی مجالس میں متوجہ رہا کرو۔ ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ کتاب میں سعادت الدارین کے مقدمہ سے فی مقتل الحسین کے مقدمہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کیا وجہ بنی کہ جو پہلے غلام تھے انہوں نے آل رسول کو قیدی کیسے کر لیا؟ جو خود غلام تھے انہوں نے آل محمد کو کیسے قیدی کر لیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی، ان کے دل میں انتقام تھا۔ عقبہ اولا میں کیا تھا؟ جماعت منافقین اکٹھی ہوئی، دل میں یہی تمنا تھی اسلام نہیں رہے گا، محمد مصطفیٰ کا مشن نہیں رہے گا۔ جب مشن نہیں رہے گا یہ دین نہیں رہے گا، جب دین نہیں رہے گا تو ہمارے وہ پہلے بت، کبھی لات، کبھی منات، کبھی عزا، کبھی کعبہ کے گرد چکر، کبھی پتھروں کے اوپر نذرانے، کبھی ذبح جانور کیے جا رہے ہیں، وہ روش دل میں باقی تھی۔ یہ عقبہ اولا کے جو افراد تھے، تعداد ان کی 12، تعداد 14، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد الرسول اللہ پڑھا، اور یہ پڑھنے کے باوجود جب دیکھا نا کہ اسلام آہستہ آہستہ ترقی کی منازل کی طرف ہے، اب ان سے ترقی اسلام نہ دیکھی گئی، وہ چاہنے لگے
ایسا ہو کہ محمد مصطفیٰ کو کوئی ایک قتل کر دے، پھر سوچا ایک قتل کر دے گا اسے دیت دینی پڑے گی، اسے قصاص دینا پڑے گا، اسے خون بہایا دینا پڑے گا، پھر سوچا پلاننگ کی، یہ 12 افراد کٹھے مل کے ایک ایک قبیلے سے چن کے محمد مصطفیٰ کو رات کی تاریکی میں پہاڑ کے اوٹ میں پتھر اٹھا کر ماریں گے، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، کسی ایک کا نام نہیں ہوگا، اگر کوئی ایک پھنس بھی گیا سارے مل کر قبیلے والے اس کی دیت خون بہا ایسے دے دیں گے، نہ مشن رہے گا، نہ رسالت رہے گی، نہ رسالت پھیلے گی، نہ دین کا پتہ چلے گا، وہ ہمارا مشن کامیاب ہو جائے گا۔ یہ پہلی اینٹ ہے واقعہ کربلا کے پیچھے جو اسباب ہیں۔ اب جب انسان اپنی عقل پہ سوچتا ہے، وہ اپنی اس محدود عقل پہ بعض شیطانی سوچے ہوتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ من الجنت والناس، وہ جو وسواسات اور شیاطینی انسان کے اندر شیاطین کے پروپوگنڈا دماغ میں چل رہا تھا، ان لوگوں نے یہ اپنایا، ادھر سے اللہ نے بجلی کو روشن کیا۔ توجہ، وہ چاہ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو ہم ختم کر ڈالیں گے، مشن نہیں رہے گا تو کوئی اور چلانے والا ہوگا نہیں، ادھر سے انہوں نے پلاننگ کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ نے اپنی تدبیر چلی، انہوں نے اپنی تدبیر چلی، اللہ نے اپنی حکمت و تدبیر چلی، ان کے مکر کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ اب جو بجلی چمکی، وہ جو پتھر اٹھانے والے تھے ایک دوسرے کو کہنے لگے، جب ایک صحابی نے کہا ہمیں اس واقعے کا پتہ چل گیا، اس کے پاس سناٹے چپکے جا کے پوچھتے ان منافقین کی لسٹ میں کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے۔ اور دوستو یہ معقولہ ہے، جو بندہ کانا ہونا، محفل میں آپ کہیں کانے آرام کر جاؤ، نام نہ بھی لو، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے پیغمبر کی زبان سے کلمہ پڑھنے والوں، اے مدینہ و مکہ کی سرزمین پر رہنے والوں، رسول اللہ کی زیارت کرنے والوں، ہم نے تو نہ رسول اللہ کو دیکھا، نہ علی ولی اللہ کو دیکھا، نہ حسن مجتبیٰ کو دیکھا، لیکن آخری زمانے والوں کے ایمان کی کیا کہنے، کہا اے لوگو وہ تم میں سے ایمان میں کامل ہوں گے، وہ تم میں سے ایمان میں اکمل ہوں گے، تم دیکھ کے شک میں پڑے ہو، وہ یومنون بالغیب والے ہو۔ دیکھیں ایک بندہ مشاہدے سے دیکھ کر انکار کر رہا ہے، ایک بندہ غیب پہ ایمان لا رہا ہے، یقیناً اس غیب والے کا ایمان زیادہ ہے۔ اب جب پہلی بات یہ ہوئی کہ عقبہ اولا سبب بنا، دوسری بات کیا ہوئی، حضرت اسامہ جس کو لشکر رسول بنا کر سید الانبیاء نے زندگی کے آخری لمحات میں کہا جو لشکر اسامہ سے انحراف کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی، مصطفیٰ کی لعنت ہوگی۔ اب مجھے ان ناموں کو کہنے کی ضرورت نہیں، خود تاریخ کا مطالعہ کریں۔ کچھ افراد ایسے تھے جو مدینے میں کبھی دائیں پھرتے رہے، کبھی بائیں پھرتے رہے۔ رسول اللہ نے جب دیکھا، بول تم نہیں گئے ہو، تمہیں جو کہا تھا لشکر اسامہ میں شرکت کرنا، ان کو بھانپ گئی کہ کہیں علی کی ولایت والے اعلان پہ حکم پھر دوبارہ ہم چلے جائیں، ولایت والا امر جو نافذ ہوا ہم سارے ادھر ہوں۔ ایک نے بہانہ بنایا، سرکار آپ کیونکہ مریض تھے، جو مریض ہے وہ تو اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا عالم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، اس نے تمہیں بھیجا ہے، جاؤ۔ میں نے خود آیت جب پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। मेरा जो रसूल जो दे वो दीन है, जिससे रोके वो दीन है। मेरे रसूल का कोई चीज़ देना ये वाजिब है, तुम्हारा उससे लेना ये वाजिब है। तुम वाजिब के इनकारी हुए तो गुनाहगार हुए, वाजिब का मुनकर अजाब का मुस्तहिक। तुम तो आम वाजिब के मुनकर ही नहीं, उस लश्कर के मुनकर हो जिसके इनकार से तुम पर लानत आ रही है। अब दोस्तों ये सबब बना कि कहीं ऐसा न हो कि जिसकी विलायत का पहले ऐलान हो चुका, खलीफा बनाया जा चुका, इनको अपनी पड़ी हुई अल्लाह के रसूल की दूरबीन निगाहें, बसीरत वाली निगाहें देख रही हैं। तीसरा सबब बदर वालों का मारा जाना। बदर वाले जब मारे गए, उनकी औलाद जब इस्लाम में आई, उन्हें मुश्किल बनी, ये वो अली है, हमारे मामू को इसने मारा, हमारे चाचा को इसने मारा, हमारे ताया को इसने मारा, हमारे फलां को इसने मारा, फलां को इसने मारा। 313 मुसलमान, और जंग जब हुई सबके कलेजे मुंह को आने लगे, परेशानी की कैफियत। एक शख्स है जो ऐसा है बुनियानुम मंसूर, ऐसी शीशा फैलाई दीवार की मानिद है। कोई हमला करे दाएं तरफ से रोके, कोई हमला करे बाएं तरफ से रोके, हादसे हो गई। कुल 70 काफिर मरे, उन 70 में 35 अली की तलवार का लुकमा बने। अब उन लोगों ने जब कलमा पढ़ लिया, तवज्जो रखना, उनकी औलाद ने जब कलमा पढ़ लिया, आसान हो गया, अंदर की बातों का पता चल गया। कहा ज़हरी कलमा पढ़ेंगे और फिर दीन की बुनियादों को काटेंगे। यही वजह है जिन्होंने कुफ्र के बाद कलमा पढ़ा, दिल में निफाक छुपाया, फिर कुरान की आवाज़ आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिक आते हैं वो ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह जानता है मुस्तफ़ा मेरा रसूल है। इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, मुनाफिक झूठे हैं। तो रसूल भी ठीक है लेकिन इनकी गवाही सच्ची नहीं। फिर ये क्यों ये कह रहे हैं, इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन, इन्होंने ईमान को ढाल बनाया हुआ है। ढाल कब बनाई जाती है? जब खतरा लाहक होता है। ईमान को ढाल बना के अपने कुफ्र की बेखौनी करने लगे, उसकी शजरकारी करने लगे कि कहीं इस्लाम के रूबरू आमने सामने आए तो हैदर की तलवार का मदे मुकाबिल न हमारे आबा में है, न हमारे अजदाद में है, न हमारे असलाफ में है, न हमारे मौजूदीन में है, क्योंकि हैदर की तलवार के मदे मुकाबिल कोई नहीं है, इसलिए कि हैदर अल्लाह का शेर है। हैदर अल्लाह का शेर है। और आप हुकूमतों से भी वाकिफ़ हैं, मेरे से बुजुर्ग एज बैठे हो, हुकूमतों की चालों से भी वाकिफ़ हैं। दुनिया ने ये समझा कि ये हुकूमत है, इसे जैसे हासिल किया जाए। यजीद के जुमले हैं ये, लाइबत बनी हाशिम, ये बनु हाशिम का खेल। कहाँ है मेरे बद्र वाले, वो आके देखें कि मैंने इंतकाम ले लिया। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि यजीद कलमा को था, यजीद मोमिन था, और यजीद की वकालत करने वालों यजीद दायरा इस्लाम में नहीं था। इसलिए कि इसने काबतुल्लाह पे हमला किया, इसलिए कि इसने मस्जिद नबवी में गधे बनाए, इसलिए कि 3 दिन तक अजान मुअत्तल रही, मस्जिद नबवी सुनसान रही।
ایک طرف سے ایسے بندے کی وکالت کرتے ہو، ایک طرف سے حسین ہے جسے سفینہ نجا کہا، جسے سیدہ شباب آل جنہ کہا، جس کی ماں کو سیدۃ النساء کہا، جس کے بھائی کو سرداری ملی، کاما و قعدہ انہیں امام کہا، ان کو چھوڑ کے یزید سے رابطے کیوں؟ یہ سبب ہے کہ یزید کا رابطہ کیوں رکھا لوگوں نے، حسین سے راستہ کیوں موڑا لوگوں نے؟ جن کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے اس مرض کو سینے میں چھپایا۔ بیٹھے ہو، سو گئے ہو؟ یہ بات تھی کربلا کے اسباب میں سے ایک سبب۔ اگر ایسے میں سناتا رہا تو آپ تو خاموش سنیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، عظمت چہاردہ معصومین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب جو بندے اتنے تک سمجھ چکے ہیں، اگلی منزل، اگلا ذکر، اگلی منزل پہ، لیکن جو حسین ہے، سفینہ نجا ہے، ان کے بابا کا منزل مقام کیا ہے دین میں؟ ان کے بابا کی منزلت کیا ہے دین میں؟ ان کی رفت مقام کیا ہے دین میں؟ جن کے علم کی منزلت یہ ہے کہ اگر مسجد کوفہ ہو، منبر سلونی کا وارث بیٹھا ہوا ہو، آوازیں آ رہی ہوں، کوئی پوچھنے والا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، دنیا والوں پوچھو، علی سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک کوفہ کی مسجد، جو زائر ہیں کوفہ کے، وہاں 3 معجزاتی کام آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ایک مقام ہے بیت الشرف، بیت التشت، ایک ہے دکت القضا۔ دکت القضا وہ ہے جہاں میرے مولا منبر پہ سوار ہوتے تھے، پوچھنے والے مسئلے پوچھتے تھے، علی فیصلے صادر فرماتے تھے، فیصلوں کے جب فیصلے ہو جاتے دنیا والے کہہ گئے نبی کا وارث ایسا ہونا چاہیے، نبی کا ناصر ایسا ہونا چاہیے، سوال جیسے ختم ہوا جواب ایسا کانے دیا، دوبارہ سائل کو ضرورت پیش نہ آئی۔ ایک منزل ایسی ہوئی، میرے مولا المواحدین یعصوب الدین حبل اللہ المتین عروۃ الوثقی صراط المستقیم ناصر دین خدا منجی بشریت اللہ کے نبی کے وسیع ناصر دین خدا جب بیٹھے ہوئے تھے، کسی پرندے نے صفا و مروہ کے درمیان امیر کائنات کو کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میرا سلام ہو، علیکہ السلام۔ سلام کرنے والا پرندہ ہے، جواب دینے والا ولی ہے۔ پرندے کو پتا ہے کہ یہ ولی ہے۔ پرندے میں عقل ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیسے پتا چلا کہ یہ ولی ہے؟ مولا نے سوال کیا کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں مولا عرصہ دراز سے، کئی 100 سال سے زندگی گزار رہا ہوں۔ توجہ، عرصہ دراز سے، کئی 100 سال سے تم جو صحرا میں رہتے ہو، نہ یہاں پانی ہے نہ یہاں غذا ہے، تجھے بھوک نہیں لگتی۔ توجہ، تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے پیاس نہیں لگتی۔ کہتا یا علی بھوک لگے تو تیرے اوپر درود بھیجا کرتا ہوں، بھوک جب لگے تو تمہارے اور تمہارے شیعوں پہ درود بھیج دیتا ہوں، پیاس جب لگے تمہارے قاتلوں پہ دشمنوں پہ تبرے کیا کرتا ہوں۔ بھوک ایسے ختم ہوتی ہے، پیاس ایسے ختم ہوتی ہے۔ میں بتاؤں اتنا بڑا تو ہے تولا و تبرہ، پرندوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، انسانوں کی کیوں نہیں؟ یا علی یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب سید الاولیاء امام الہدا عروۃ الوثقی باہر نکلے، سورج کو دیکھا، سورج کہتا ہے السلام علیکہ یا صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ۔ جیسے جماعت نے سنا، جیسے دوستوں نے سنا، جیسے پیغمبر کے چاہنے والوں نے سنا، یا رسول اللہ علی کو آج سورج سلام کر رہا تھا، یا رسول اللہ علی کو آج عربی زبان میں سورج فصیح زبان میں سلام کر رہا تھا۔ سورج جس کے صدقے پیدا ہو وہ افضل ہے کہ سورج افضل ہے؟ چاند جس کے صدقے پیدا ہو چاند افضل ہے کہ وہ وسیلہ افضل ہے؟ کہا اس اللہ کی آیت کو حجت خدا کی معرفت ہے، یہ سورج علی کی عظمت کا قائل ہے، اس لیے تو اوروں کو سلام نہیں کیا، علی مولا کو سلام کیا، اور یہ کہہ کے کیا السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میرا سلام ہو، اور کوئی ولی ہوتا تو اسے سلام ہوتا۔ اب دوستو منزل اور بڑھا رہا ہوں کہ یہ جو مولا امیر علیہ السلام ہیں، ان کے کسی ایک فیصلے کو کسی نے چیلنج کیا ہو، مولا نے فیصلہ کیا ہو اور کسی نے کہا ہو ایسا فیصلہ نہیں، یہ قبول نہیں، سنے ہوئے واقعات آپ کے، سنائے ہوئے واقعات آپ کو، کیا دو خواتین آئیں جھگڑنے لگیں۔ یہ پہلے جب مسلمانوں کی تھوڑی سی طاقت علمی بیدار ہوتی تھی، وہ اپنے اردو کے سلیبس میں جب میں پڑھا کرتا تھا، یہ ہے کوئی 92-93 کی بات، علی کے فیصلے ایک سبق ہوا کرتا تھا، لیکن شومی یہ قسمت ہوئی، جاہل زمانہ آئے، علم کے دشمن آئے، علی کے دشمن آئے، علی کے نام کو نکال لیا، باقی فیکٹریوں کو چلا دیا، علی کے نام کو نکال لیا۔ اور ویسے ہی بھی دیکھیں پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، یہاں کاپی کرنا آسان ہے، اصل دکھانا مشکل ہے۔ آئی ٹی کارڈ بھی لوگ اصل نہیں رکھتے، کاپی رکھتے ہیں کہیں اصل گم نہ ہو جائے، لیکن جسے اللہ نے اصل بنایا ہے، کائنات کے لوگ ایک طرف ہوں وہ اصل ایک طرف ہو۔ نبی اللہ نے عمار یاسر سے فرمایا یا عمار لو ترک الناس علی وادن، اگر ساری دنیا کے لوگ ایک طرف چل جائیں، علی ایک طرف ہو، لسلک طریق علی، علی کے راستے کو پکڑے رکھنا، کیونکہ علی نہ گمراہ ہوتا ہے نہ گمراہ ہونے دیتا ہے۔ اگر کوئی اور اس منزل پہ ہوتا نبی اس کا بھی نام لے لیتے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اس انداز میں بھی پڑھ لیا کرتا ہوں، لیکن میرا مجمع جاگتا رہے اور اس کی قوت سماعت بہتر رہے۔ دوستو اتنی عظمت جو میرے مولا کو، دو خواتین جو آئیں تو کہا یا علی یہ میرا بچہ، دوسری کا استفسار، دوسری کا اصرار، یہ میرا بچہ، فیصلہ کوئی کرے تو کیسے کرے؟ اس وقت ڈی این اے تو ہوتا نہیں تھا، اس وقت خون کی میچنگ سے تو پتہ چلتا نہیں تھا، اس وقت یہ رینالا والی اسپیشل لیبارٹری تو ہوتی نہیں تھی جو بتاتی۔ آئے اس دروازے پہ جہاں لوگ مشکلیں حل کروانے آتے ہیں، جسے اللہ نے ایسا درجہ دیا ہے حلال مشکلات، حل کرنے والے مشکلات کے رہبر، ہادی، پیشوا، شہنشاہ، ناصر دین خدا، محافظ اور عروۃ الوثقی علی مولا نے یہ نہیں کہا تمہیں وہ دروازہ نہیں ملا، تمہیں وہ دروازہ نہیں ملا، اس لیے ہادی جانتا ہے بھٹکا ہوا، بھولا ہوا آتا اس دروازے پہ ہے جس سے پہچان ممکن ہو۔ یا علی یا علی، کمبر تلوار لے آؤ، کمبر تلوار لے آؤ۔ جی مولا وارث منبر
تلوار آ گئی، سامنے رکھ دی، نیام سے نکالو، حیدر کرار کی گود میں ہے تلوار۔ جب ذوالفقار سے کپڑا ہٹا، میان سے وہ نکلی، ماں اور دعویٰ کرنے والی نے دیکھا، جیسے کہا اس کے 2 ٹکڑے کر دو، 2 ٹکڑے کر دو۔ ماں جو تھی چلانے لگی، ماں جو تھی رونے لگی۔ سچی مائیں ہوں تو چلاتی ہیں، دھوکے والی مائیں ہوں تو مرواتی ہیں۔ توجہ رکھنا، میں اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں کسی اور دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ سچی ماں کے دامن سے متمسک رہنے کا نتیجہ ہے حسین کی عزاداری میں آنا۔ جھوٹی ماں کے بیٹے سڑکوں پہ پھرتے ہیں، مجلس میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ تربیت ہی نہیں کی۔ آوارہ ماں کی آوارہ اولادیں نہ وہ ذکر علی سنتی ہے نہ وہ ذکر حسین سنتی ہے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کا یہاں آنا 2 حال سے خالی نہیں، ایک ہے تربیت، ایک ہے تربیت، دوسرا ہے طہارت۔ تربیت اور طہارت ہو تو انسان مؤدب بھی ہوتا ہے، با حیا بھی ہوتا ہے۔ تربیت نکال دو بے حیا بن جاتا ہے، تربیت نکال دو بے ادب بن جاتا ہے، حیا نکال دو لا حیا لا دین لہ۔ جس میں حیا نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے، جس میں دین نہیں ہے اس کے پاس علی کیسے آئے؟ علی تو محافظ دین ہے، علی تو ناصر دین ہے۔ ناصر دین کو حاصل کرنے کے لیے شجروں میں طہارت ضروری ہے، گودوں میں تربیت ضروری ہے۔ شجروں میں طہارت ضروری ہے، گودوں میں تربیت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری ماؤں نے ہمیں بچپن ہی سے کہا یا علی مدد، ہمیں جھولا 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 کے کہا یا علی مدد۔ ماؤں کی تربیت ہے، اور بچے کو اپنا نام نہ بھی آئے نا، ماں کہتی بیٹا کہ یا حسین، توتلی زبان سے۔ ابھی میرا بچہ ہے جسے میں نے زمزم کی گھٹی لگائی، نہر فرات کی گھٹی لگائی، خاک شفا کی گھٹی لگائی، ابھی سال کا ہوا ہے، وہ یا علی بھی کہہ لیتا ہے، یا حسین بھی کہہ لیتا ہے۔ میں کہوں نا میرا نام بول، بابا کہہ سکتا ہے، پورا نام نہیں، لیکن حسین بھی کہہ سکتا ہے، علی بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ تربیت کی نشانی ہے۔ گودے پاک ہوں تو اولاد مؤدب ہوا کرتی ہے، گودے پاک ہوں اولاد مؤدب ہوا کرتی۔ دوستو خوش نصیب ہو، علی مولا جیسا امام ملا ہے۔ یہ واقعہ کربلا دراصل علی سے دشمنی کا نتیجہ۔ ماؤں نے تربیت نہیں کی، باپوں نے حلال نہیں کھلایا، حکومت کے فنڈ کھاتے رہے۔ حکومتی فنڈ جب کمائی ہی حرام ہو، سود کا پیسہ کیسے علی والا بنائے؟ اب بڑی مشکل ہو گئی، آپ میں سے کوئی نہیں لیتا، میں تو کسی اور کی بات کر رہا ہوں۔ جو سود کھائے وہ مجلس میں کیسے آئے، جو سود کھائے وہ تہجد کیسے پڑھے، جو سود کھائے علماء کا احترام کیسے کرے، جو سود کھائے قرآن کیسے کھولے، کیونکہ حرام میں وہ اثر ہوتا ہے، نہ وہ نیکی کی طرف آنے دیتا ہے نہ لذت رہنے دیتا ہے۔ دوستو پاکیزہ کھاؤ تاکہ دسترخوان حسین سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور دوستو بہت پاکیزہ رزق ہے دسترخوان حسین، یہ موالی بھی بناتا ہے، حلالی بھی بناتا ہے۔ 10 دن کی آپ کی تربیت، شرط یہ ہے قرآن و حدیث کی محفل میں جاؤ، جہاں میرے مولا کا ذکر ہو رہا ہے وہاں جاؤ، لیکن شرط یہ ہے دیکھو حسین مولا کے دسترخوان سے کون سا قیمتی پھل اٹھایا ہے۔ قرآن، حدیث، تربیت، وفا، عہد، دین، شریعت،
ہون تو چپ کر گئے ہو. اس لیے کہ یہ عزاداری فقط آ اور جا کا نام نہیں ہے، یہ سالوں سال تربیت ہے. اور ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہ روکا، نہ روکیں گے، نہ روکتے تھے، نہ روکیں گے. اس لیے روکتا وہ ہے جنہوں نے نصاب غلط پڑھایا ہو کہ کہیں اور چلا جائے گا تو بکھر جائے گا، کہیں اور چلا جائے گا تو بگڑ جائے گا. ہمیں پتہ ہے، ہم نے عقیدے میں بھی علی سمجھایا ہے، ہم نے گودوں میں بھی علی سمجھایا ہے، ہم نے کان میں بھی علی بولا ہے. ہم نے جب علی علی سنایا ہے، علی والا گمراہ نہیں ہوتا، ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یہ زمانہ غافل ہے، غافل کر دیتا ہے، ورنہ نہ علی گمراہ ہونے دیتا ہے، نہ علی گمراہوں کا امام ہے. دوستو، کافی میں نے آپ کو وقت دے لیا. سابقہ روٹین سے ہٹ کے جس علی کے اتنے فضائل، مناقب، عظمت، شان، آخر اس علی کی اولاد سے مدینہ کیوں چھڑایا گیا؟ دوستو عزیزو، مومنین و مومنات، سامعین، حاضرین، موالیان حیدر کرار، رات کی تاریکی کو اگر کسی پرندے کو بھی گھونسلے سے نکالو نا، اوکلا کہتے ہیں آج اس پرندے کو کچھ نہ کہو، رات کی تاریکی ہے، اس کو دن کے کسی وقت آزاد کر دینا، چلا جائے گا. یہ تو پرندے کی منزلت ہے. لیکن جن کا گھر ہی مدینہ ہو، جن کی رہائش ہی مدینہ میں ہو، جو مدینہ کے والی بھی ہوں، مدینہ کے وارث بھی ہوں. ایک مرتبہ سن 60 ہجری میں جب مولا ابا عبداللہ حسین نانا رسول اللہ کی قبر مطہر پہ عبادت خدا میں مصروف تھے، حاکم شام کا خط پہنچا اپنے بیٹے کے پاس کہ جو وصیت اس نے کر کے رکھی تھی وہی اس نے اٹھایا. یزید نے، اس نے مدینے میں ولید کو بھیجا. ولید اس وقت گورنر تھا مدینے کا. ولید نے قاصد بھیجا کہ حسین کو بلا لاؤ. مولا ابا عبداللہ حسین مناجات الہی میں جیسے قاصد پہنچا، امام نے فرمایا میں آ رہا ہوں. گھر گئے، امامہ سر پہ رکھا، رسول اللہ کا میں کہوں رکھا، ابا بھی رسول اللہ والی رکھی، اس لیے کہ رسول کا وارث سوائے حسین کے اور کوئی نہیں تھا. اب مولا جب چلنے لگے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، اے میرے بھائی حسین، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، ماں جائی زینب، مجھے دربار میں بلایا گیا ہے، میں دربار جا رہا ہوں. یہ نام دربار کا سننا تھا. ثانی زہرا نے کہا، بھیا حسین، آپ تو جانتے ہیں انہی درباروں سے اماں خالی آئی تھی. اسی مدینہ میں ہمارے نانا 3 دن تک جنازہ پڑھا رہا. اسی مدینہ میں میں اپنی ماں کی پٹیاں باندھتی رہی. اسی مدینہ میں میرے بھائی کے جنازے پہ تیر لگائے گئے. میں نے خود بھائی کے جنازے سے تیر بھی کھینچے. اسی بھائی کے جگر کے ٹکڑے بھی تاشت میں لیے. بھائی اکیلا نہیں جانے دوں گی. یہی حالت دیکھی ابوالفضل العباس نے فوراً آئے، ایک ہاتھ بی بی زینب کے قدم پہ رکھا، ایک ہاتھ مولا ابا عبداللہ الحسین کے. کہا، مولا حکم دے، غلام حاضر ہے. یہ کہنا تھا کہ بی بی نے کہا، عباس آپ بھی جا رہے ہیں، اکبر کو بھی ساتھ لے لیں، جناب مسلم کو بھی ساتھ لیں. 20 اشخاص. یہ آپ کے ذہن میں ہو، یہ 28 رجب کی بات ہے. جب یہ چل رہی ہے بات، ادھر سے یہ جوان چلے، ادھر سے مولا ابا عبداللہ الحسین چلے. ولید کے اس دربار میں پہنچے تو جناب عباس حسین مولا کے ساتھ ساتھ تھے. جیسے ساتھ تھے، حسین مولا نے اپنے بھائی کے سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس، اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا
تو میری تکبیر کی آواز سنتے ہی لبیک کہنا۔ عزادارو آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں۔ یہ 28 رجب کی رات ہو اور خاندان رسالت کا گھرانہ ہو، حسین کے سامنے بیعت نامہ ہو۔ جیسے مولا حسین اندر گئے تو سامنے خط پڑا تھا۔ ولید نے کہا فرزند رسول کرسی پہ بیٹھے، یہ حاکم شام کے بیٹے کا خط ہے، یزید ابن معاویہ کا خط ہے، اس میں آپ کے نام لکھا ہے کہ میری بیعت کریں، اگر وہ بیعت نہ کریں تو حسین کا سر اس خط کے جواب کے ساتھ میری طرف روانہ کر۔ یہ سننا تھا۔ امام نے ایک جملہ جو کتاب میں لکھا ہے، اس کا فیصلہ دن دہاڑے ہو، رات کی تاریکی میں کیوں، لوگوں کے سامنے ہو، اکیلے کیوں، لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے تو سن حسین کا جواب۔ مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا، حسین جیسا، یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی، باقی لوگوں نے کی کیوں؟ مرکزیت تو حسین کو حاصل تھی۔ پتہ چلا دنیا اتنی اندھی ہو گئی تھی حب مال دنیا میں، یا ڈر میں، یا خون کے خوف سے، لیکن حسین کو نہ شہادت کا خوف ہے۔ شہادت لنا سعادہ، ہم آل محمد کے لیے شہادت، یہ سعادت ہے شہادت۔ مولا حسین نے جیسے یہ کہا، سامنے بیٹھا ہوا تھا مروان، اس نے اشارہ کر کے کہا ولید یہی موقع ہے حسین کی گردن تن سے جدا کر دے۔ یہ دیکھنا تھا زہرا کے لال کو جلا لایا۔ یبن تلقا یبن زرقا، اے نیلی آنکھوں والوں کے بیٹے، تو حسین کو قتل سے ڈراتا ہے۔ جیسے آواز تکبیر بلند ہوئی، تلوار نیام سے عباس کی نکلی۔ حسین مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس یہ میرے نانا کی جگیر ہے، یہ خون ریزی کی جگہ نہیں۔ میں جانتا ہوں میرا مقتل مدینہ نہیں، میرا مقتل کربلا ہے۔ اب جب چلے حسین مولا، چلتے گھر آئے، نانا رسول کے روزے پہ گئے۔ پتہ نہیں کیا مناجات کی، صاحب کتاب نے لکھا حسین آئے نانا کے پاس، کہنے لگے نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین مولا نے کوئی ایسے بیان کیے، کہتے حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رسول اللہ کو دیکھا خواب میں، فرمایا میرا بیٹا تیرا نانا بھی جانتا ہے، لیکن یہ دین تیرے خون کے بغیر بچنے والا نہیں ہے۔ عزادارو پھر حسین مولا گئے، پھر نانا کے روزہ پہ صاحب کتاب نے لکھا 3 مرتبہ حسین مولا اپنے نانا کے روزے پہ گئے بھی ہیں، پھر واپس بھی آئے ہیں۔ اس کے بعد میرے مولا گئے ہیں اپنی ماں کی قبر پہ۔ کتاب والے نے لکھا کہ حسین مولا نانا کے روزے سے آہستہ آہستہ قدم چلے، لیکن جب ماں کی قبر کی جانب چلے، میں کہوں گا مولا قبر کا تعویذ تو مٹا دیا گیا تھا، لیکن حسین کو تو علم ہے اور میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ اپنے آپ کو بی بی زہرا کے اس تعویذ قبر کے نشان پہ ایسے گرا دیا جیسے ایک کمسن بچہ اپنی ماں کے پہلو میں سوتا ہے۔ عجیب بہن کی اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں تیرا حسین اب تنہا نہیں، تیری بیٹیوں کو لے کے جا رہا ہے۔ اب جناب سیدہ کی آواز آئی، او میرا حسین، او میرا لاڈلا بیٹا حسین، او میرا مظلوم بیٹا حسین، اگر تو کربلا میں جائے گا تو کیا تیری ماں مدینے رہے گی؟ نہیں میرا لال، میں تیری مقتل کو اپنی چادر و ہاتھوں سے خود صاف کروں گی۔ جہاں جہاں تیرا قافلہ جائے گا وہاں فاطمہ زہرا جائے گی۔ عزادارو مولا نے ماں سے ودا کیا، ودا کرنے کے بعد اپنے بھائی حسن کی قبر مطہر پہ آئے، کہنے لگے آئے بھائی حسن آپ بڑے خوش نصیب ہو، ارے نانا کے شہر میں سونے کی جگہ نصیب ہو گئی۔ حسن بھیا دیکھو میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا مولا، اور امام حسن سے آپ کا خطاب، آپ نے کہا خوش نصیب ہو، یقیناً وجہ یہ ہے آپ کو مدینے میں کفن ملا، اور میں کربلا میں جاؤں گا اور مجھے
کفن بھی نہیں ملے گا اور میری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ حسین مولا نے اپنے بھائی سے یہ جملہ کتاب میں ہے کہ کہا اے حسن آپ کے جنازے پہ تیر لگے، میں کربلا کا وہ غریب ہوں اور جس کو جنازے کو تیروں کے ذریعے اٹھایا جائے گا۔ اب باتیں ہوتی رہی، ودا کر کے مولا اپنی بہنوں کی جانب آئے۔ اب فرشت لکھنے لگی ہر بی بی کا نام، اور جس بی بی کا نام لکھنا تھا اس بی بی کا نام لکھا گیا۔ تیاری مکمل ہونے کو ہے، اچانک جب لسٹ نکالی کہا زینب کا نام نہیں ہے، یہ سننا تھا۔ کہا بھیا میرا نام نہیں ہے، کہا میں حسین جانتا ہوں تیرا سرتاج عبداللہ زندہ ہے، آپ ان سے اجازت لے کے آئیں۔ بی بی آئی ہے گھر، جناب عبداللہ کے گھر، جیسے ہی بی بی آئی زمین پہ زہرا کی بیٹی بیٹھ گئی۔ بی بی کی بیٹیوں نے جب دیکھا عجب حالت ہے، مٹی پہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لکیریں کھینچ رہی ہے۔ بچیوں نے اپنے بابا سے کہا بابا آج ہماری ماں زمین میں بیٹھی ہوئی۔ جناب عبداللہ مریض تھے، بیمار سے تڑپ کے اٹھے، کہا امیر المومنین علی کی بیٹی آج زمین میں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا میرے سرتاج آج میں سوالی بن کے آئی ہوں، آج علی کی بیٹی کچھ مانگنے آئی ہے۔ فرمایا جناب عبداللہ نے زہرا کی بیٹی آپ حکم کریں کیا چاہیے؟ کہا میرا بیٹا سارا بند ہو رہا ہے، دروازے بند ہو رہے ہیں۔ آپ سے جب میرا عقد ہوا تھا اور میرے بابا نے ایک شرط لگائی تھی، جب میرا بیٹا حسین کربلا جانے لگے اور میری بیٹی کو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو یہ سننا تھا، جناب عبداللہ نے فرمایا اور میرا بھرا گھر حاضر ہے، جو کچھ اٹھانا چاہتی ہو اے زہرا کی بیٹی، بھرے گھر سے جو کچھ لینا چاہتی ہو یہ کہ لے کے چلے جاؤ، آپ کو میں تو اجازت دے چکا۔ اور میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، سید الانبیاء نے کہا اور میری بیٹی کو اجازت دے دینا، یہ حسین کے سفر کی ہم سفر ہے، یہ حسین کی مشن کی محافظہ ہے۔ عزادارو بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، اس صندوق سے اپنی ماں زہرا کی ایک چادر کو اٹھایا۔ جیسے جناب عبداللہ نے دیکھا کہا ایک چادر اٹھا رہی ہو، بی بی نے کہا جناب عبداللہ دعا کرو شام غریبہ یہ چادر بچ جائے۔ عزادارو جیسے بی بی نے کہا وہی ہوا، اس لیے کہ بی بی عالمہ غیر معلمہ تھی، اس بات کو اپنے بابا کی گود امیر المومنین کی گود سے سن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے جب امیر المومنین کا آخری وقت تھا، بی بی نے کہا بابا اور کیا ام الایمن والی حدیث سچ ہے؟ اور کیا بابا میں کربلا میں جاؤں گی؟ بابا میرے بھائی مارے جائیں گے۔ امام نے فرمایا میری بیٹی ہاں تیرے بھائی مارے جائیں گے اور تیرے عباس کے بازو قلم ہوں گے اور تیرا حسین شہید ہوگا۔ اب بی بی نے جب چادر اٹھائی چلنے لگی، جناب عبداللہ نے کہا سفر میں انسان کو مشکلات و مصیبات آتی ہے اور مصیبات کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، اور میرے دو بیٹوں کو اون و محمد کو لے جا، انہیں حسین کا صدقہ قرار دے دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ تکبیر، نعرہ